میں نے کل آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کا مختصراً خلاصہ پیش فرمایا تھا۔ آج کی اس ریکارڈنگ میں آپ حضرات کے سامنے دوسرے پارے کو مختصر طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، آپ کو بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے جس طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کس بات نے بدل دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہے، جس کو خدا چاہے سیدھا راستہ بتلا دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ آیتیں بھی سورہ بقرہ ہی کی آیتیں ہیں، کیونکہ میں نے کل کہا تھا آپ کے سامنے کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت یہود اور مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوا اور بیت المقدس کے بجائے پھر بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرمایا تو مشرکین نے طعن و تشنیع کیا کہ ان کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر میرا قبلہ ہو۔ اللہ نے آپ کی منشا پوری کی۔ آئیے ہم آپ کے سامنے دوسرے پارہ کی ابتدا کرتا چلوں بہت مختصر خلاصے کے ساتھ۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حسی اور ظاہری شعار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد اور کاوشوں کا منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے، آگے تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان دیا، آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، اللہ ہی کی ہے، بس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات اللہ تعالی کی ملکیت ہے، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔
ان آیات کے مطالعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھا کر کے دیکھتے تھے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم عرض کی طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھا کر کے دیکھتے تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ جل شانہ کا فیصلہ اور اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے، جو انہی سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ سورہ بقرہ آیت 151۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننا اور تسلیم کر لینا، اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو بغیر چوں چرا کے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں۔ اس آیت کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام محض چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، گھر میں بھی اور بازار میں بھی، مسجد میں بھی اور مدرسہ میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی اور تجارت و معاشرت میں بھی۔ یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کیے گئے انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کے جزئی تفصیلات اور احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہاد زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکم ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ صفا و مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے بڑے اہم شعائر ہیں۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
صفا و مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 158 مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے حرام وہ چیزیں نہیں جو تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں، جس کو اضطراری حالت کہا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنی ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر کسی بادشاہ وقت نے ظلماً کسی غریب کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس بادشاہ وقت کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی اور مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگی، اور اگر معاف کر دیں ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ 180 ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی احساسات بھی بیدار کرتے ہیں۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 183 تا 185۔ یہ دوستو آج جس دن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینوں میں سے ایک دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کو اپنے قرآن مقدس کے اندر جگہ دی ہے، لہذا پتہ چلتا ہے کہ روزہ بڑا عظیم الشان ہے۔ آئیے، رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جمع جائز ہے، دن میں نہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز نہ دن میں۔ آیت نمبر 186 تا 187۔ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، ڈاکہ، غصب، رشوت اور سودی کاروبار ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ صفحہ آیت نمبر 188۔ قبری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے، اور اسلامی شعائر بھی کئی عبادات کا مدار ان کی معرفت پر ہے۔ مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ نہیں۔ 190 195۔
اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانے جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آ جائیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں ہی مشرکین مینا میں جمع ہو کر آبا و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ آبا کے بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ آیت نمبر 196 200 آیتیں ہو گئی سورہ بقرہ کی اور دوسرے پارے کی۔ اس ضمن میں بتایا گیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کیا خرچ کیا جاتا ہے، اصل اہمیت اس امر کو حاصل ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک چل بھی رہا ہے میرے بھائیوں، خرچ کرنے میں خوب خرچ کریں، لیکن دیکھ کر اور احتیاط سے خرچ کریں کہ ہم مصارف میں خرچ کر رہے ہیں یا غیر مصارف۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مال یعنی زکوٰۃ جا رہی ہے، یہ ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی یا نہیں، اس کا ذرا خاص طور سے خیال رکھیں۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ جو شخص مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائے، اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 219 ہو گئی میرے بھائی۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا، مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں۔ آیت نمبر 221۔ کتابی اور البتہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے۔ البتہ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ کو عقائد دیکھنے پڑیں گے۔ حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ عارضی چیزیں ہیں، نہ یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع یعنی مباشرت جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھے کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ حالت حیض میں جماع کرنا بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا کہ اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرف حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کے بجائے
اعتدال کی راہ اختیار کی آیت نمبر 222 اور 223 پر یہ مسائل بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو معرف القرآن اور تفسیر ابن کثیر میں مل سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ گویا کہ سورہ بقرہ اور دوسرے پارے میں بہت ہی تفصیل سے طلاق، اسی طرح رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کے نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصطلاحات بھی کی ہیں، اصلاحات بھی کی ہیں، یعنی اصلاح فرمائی ہے۔ زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے۔ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ اسلام نے قانون اور ضابطہ دیا ہے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 1 طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس سے کچھ واپس لے دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ مطلب یہ وہ شوہر سے چھٹکارا چاہتی ہو، لیکن چھٹکارا اسی صورت میں پا سکتی ہے جب تو شوہر کیا دے گا؟ طلاق دے گا۔ لیکن طلاق پانے کے لیے اس نے کیا کر لیا؟ کچھ معاوضہ دینے پر رضامندی کا اظہار کر لیا، اس کو کہتے ہیں خلا۔ خلا کے لیے زوجین میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو اسے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، جسے آج حلالہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ اس کی بھی وضاحت آپ کو شرح میں حدیث کی شرح میں مل جائے گی اور تفسیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ مل جائے گی۔ چونکہ اسلام عدل و احسان کا دین ہے جو کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم کو دینا جائز نہیں۔ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ طلاق کی صورت میں عدت کی مدت 3 حیض ہے، جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ آیت 228 234 تک آج دوسرے پارے کی تفسیر ہو چکی۔ جو عورت زمانے عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ آیت نمبر 235۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔
یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی دو قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، تدبیر اور تقدیر، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے سے سبق ملتا ہے کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کے اس بھولی بسری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں۔ اسی لیے قصے کے آخر میں فرمایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ آیت 252، اور اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ گویا کہ سورہ بقرہ کی 252 آیتیں ہو گئیں اور دوسرے پارے کی آج تکمیل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور صحیح طور پر ریکارڈنگ کرنے کی